صدر زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ملکی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے کا عزم دہرایا گیا۔ قانونی امور پر تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ سیاسی، معاشی، سیکیورٹی صورتحال اور قانون سازی کے امور پر بھی بات ہوئی۔ صدر نے وزیر اعظم کو ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی میز سج گئی۔ حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی سے مطالبات کی فہرست مانگ لی۔ پہلی مذاکراتی بیٹھک کا اعلامیہ جاری۔ فریقین نے مذاکرات کو مثبت پیش رفت قرار دے کر جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دوسرا دور 2 جنوری کو ہوگا۔ اور انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے سے اسلام آباد کے بابوؤں کو فرق نہیں پڑتا۔ بلاول بھٹو انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے پر بھڑک اٹھے۔ کہا تیز ترین انٹرنیٹ بنیادی حق ہے، ہمارے حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ سست ہونے سے عوام کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اس حق کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہوگی۔ قومی اسمبلی میں ڈیجیٹل رائٹس بل لاؤں گا۔ وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات سے پر امید۔ کہا امید ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوگی۔ وزیر اعظم نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی میں ارکان اسمبلی اعجاز الحق اور خالد مکسی کو بھی شامل کر دیا۔ حکومتی کمیٹی کے ارکان بھی مذاکرات سے پر امید۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا جمہوریت اور سیاست میں مکالمے کے سوا کوئی گنجائش نہیں۔ شرائط پہلے رکھ دی جائیں تو بات چیت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ فاروق ستار بولے شکر ہے برف پگھلی، دونوں جانب سے سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے۔ سید نوید قمر نے کہا ہمیں مثبت ماحول رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے باہر بھی کمیٹی کے ارکان کا رویہ مثبت ہو۔ بانی پی ٹی آئی نے ہر لحاظ سے پاکستانی سیاست کو گندا کیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پر آنے والی باتیں جھوٹ ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا کو سوشل میڈیا پر کاؤنٹر کیا ہی نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا لندن میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب۔ کہا نواز شریف کو پیناما کے جعلی مقدمے میں سزا دینا گھناؤنا مذاق تھا۔ خواجہ آصف کے بیان پر پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کا رد عمل۔ کہا ایسے بیانات کا مقصد مذاکرات کو سبوتاژ کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے لیے کوئی این آر او نہیں مانگا، وہ چاہتے ہیں کہ کارکن رہا ہوں۔ سول نافرمانی کی تحریک ابھی تک برقرار ہے۔ میرے سامنے نعرے لگاؤ یا گالی دو فرق نہیں پڑتا۔ مخالفین کا شکریہ، انہوں نے مجھے مضبوط کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ کہا سیاسی مخالفت کی بنیاد پر انہیں کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ آہستہ آہستہ اتنی سخت ہو گئی ہوں کہ اب کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ پگڑیاں اچھالنا اور گالی گلوچ سکھانے والا آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو کہے گی لڑا دو، آگ لگا دو، اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہیں، لوگوں کے رول رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نئی تاریخ مقرر کر دی۔ عدالت نے فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ اے آر وائی نیوز نے 3 دن پہلے بتایا تھا کہ فیصلہ 23 دسمبر کو نہیں سنایا جائے گا۔ معلوم نہیں 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ کیوں مؤخر کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس۔ کہا معلوم نہیں فیصلہ کہاں لکھا جا رہا ہے جو مؤخر کیا گیا۔ سب کو معلوم ہے یہ بھی سیاسی انتقام کا کیس ہے۔ ان کو پتہ ہے اعلیٰ عدلیہ میں یہ کیس نہیں ٹھہر پائے گا، عالمی سطح پر زیر بحث آئے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بے گناہ ہیں، کیس کا فیصلہ جلد کریں۔ سزائیں ہوتی رہیں گی، کوئی این آر او نہیں ملے گا۔ 9 مئی واقعات کا ماسٹر مائنڈ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ طلال چودھری کا مطالبہ۔ کہا 9 مئی کے ملزمان کو قانون کے مطابق سزا سنائی گئی، عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ ملک سے غداری، بغاوت کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی نے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات سب کے سامنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اچھا ہے تحریک انصاف نے بات چیت کا فیصلہ کیا، ہر مسئلہ مذاکرات سے ہی ختم ہو سکتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا پی ٹی آئی والے سیاسی نابالغ ہیں، انہیں یہی نہیں معلوم مذاکرات کس سے کرنے ہیں۔
सियासी दर्जा हरारत नीचे आता है तो अच्छी बात है। हम सियासतदान हैं, बंदूकें लेकर पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते। फवाद चौधरी कहते हैं कि लड़ाई का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, मुल्क में तकसीम हो रही है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज फायदा उठा रहे हैं। बाहर बैठकर फौजी जवानों की शहादत का मजाक उड़ाने वालों से जंग है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम को आफत ज़दा करार देने और रिलीफ एमरजेंसी की बाकायदा मंजूरी दे दी। इमदादी सरगर्मियों को कानूनी तौसीक दे दी गई। हुकूमत की मुतालिका हुक्काम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। इजलास से खिताब में वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, तीरा और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। लोग अमन चाहते हैं, लेकिन कुछ अनासर फिरका वाराना मुनाफरत से हालात खराब कर रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने हथियार और मोर्चे का कोई जवाब नहीं। मुज़ाकरात और जिरगों से मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। इदारे चाहते हैं कुरम और पाड़ा चनार में कोई जानी नुकसान न हो, अमन रहे। मामला तय पा गए हैं, जल्द मुआहिदा हो जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि रियासत जानती है कौन सी बैरूनी ताकतें दोनों फिरकों को लड़ाकर अपने मकासद हासिल करना चाहती हैं। इदारे उनसे आहनी हाथों से निमटना जानते हैं। इस बार भी बैरूनी ताकतों को कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध ने दवाओं की खेप इस्लामाबाद से कुरम के लिए रवाना कर दी। कुरम से रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन गवर्नर सिंध और MKM कायदीन का शुक्रिया अदा किया। कहा, कुरम में दवाएं नहीं हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। कराची के अबुल हसन इसफहानी रोड पर ट्रैफिक हादसे की फुटेज सामने आ गई। बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहाक दोस्त जख्मी हुआ था। वीडियो में बस को मोटरसाइकिल से टकराते देखा जा सकता है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बस को सड़क के बीच रोक दिया गया। सूरत हाल देखकर बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 771 अफराद जान से गए। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। ग्रीन शर्ट्स के 309 रन्स के ताकुब में अफ्रीकी टीम 271 पर ढेर हुई। कौमी टीम के ओपनर साइम अयूब की सेंचुरी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मैच और सीरीज के हीरो करार पाए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कौमी टीम को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, उम्मीद है कौमी टीम मुस्तकबिल में भी अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, टीम का हर खिलाड़ी सपोर्ट करता है, सबकी मदद और मशवरों से ही परफॉर्म करने में कामयाब हुआ। नौजवान ओपनर साइम अयूब कहते हैं, टीम सीरीज जीत गई जिसकी बेहद खुशी है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, कौम को हमसे ऐसी ही कामयाबियों की तवक्को होती है। साइम अयूब को जितना सराहा जाए कम है। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावमा पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट वॉश होने पर अफसरदा। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी गलतियों पर काबू पाना होगा। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी नक्स का इंकशाफ। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। सार्फिन और इदारों के सिस्टम हैक होने, जाती मालूमात चोरी होने का खदशा जाहिर कर दिया गया। कहा, विंडोज 7 से 11 तक के वर्जन मुतासिर हो सकते हैं। शेयर ड्राइव्स, फोल्डर्स और ईमेल्स अटैचमेंट से मुहतात रहने की तजवीज। पासवर्ड पेचीदा रखने और मुख्तसर अरसे के बाद तब्दील करने का मशवरा। पंजाब की मुस्तहिक मसीही बिरादरी हुकूमती क्रिसमस ग्रांट से महरूम। क्रिसमस सर पर है। लाहौर समेत सूबे भर के 10,000 मुस्तहिक मसीही खानदानों को अब तक ग्रांट न मिल सकी। वजीर आला मरियम नवाज ने मुस्तहिक मसीही खानदानों की ग्रांट 10 से बढ़ाकर 15,000 कर दी थी। सेक्रेटरी इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर का कहना है, ताख़ीर की वजह मालूम नहीं। हफ्ते को स्पेशल ग्रांट के फंड ट्रांसफर हुए। फंड्स मिलते ही फौरी तकसीम की हिदायत दी थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। मरी में बारिश के साथ बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर, पतोकी और ओकाड़ा में हल्की बारिश। बाला इलाकों में शदीद सर्दी से जिंदगी ठिठुरने लगी। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और डीर में -8, स्तोर में -7 तक गिर गया। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी।
قلعات کا درجہ حرارت -6، کوئٹہ اور زیارت میں -5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی سرد ہواؤں کا گشت، کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کو پانی فراہم کرنے میں ناکام واٹر کارپوریشن کے ہائیڈرنٹ انچارج نے پیاسے عوام کے خلاف پولیس سے مدد مانگی۔ راشد منہاس روڈ پر احتجاج کے دوران واٹر ٹینکرز کے وال کھولنے پر عزیز بھٹی تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ رینجرز اور واٹر بورڈ کا کراچی کے علاقے گلشن معمار کے گوٹھوں میں آپریشن، غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس میں مسمار، سامان ضبط، 2 مقدمات درج۔ رضوان بروہی، شاہمیر بلوچ، گل محمد، اکرم اللہ، حمید اللہ، علی قبول اور تاج محمد نامزد۔ گلیاں محلے ہی کیا، گھر کی دہلیز بھی کراچی والوں کے لیے محفوظ نہیں رہی۔ شہر میں 2024 کے دوران اب تک سٹریٹ کرائم کی 66,000 سے زائد وارداتیں، شہری تقریباً 48,000 موٹر سائیکلوں سے محروم، 19,000 سے زائد شہریوں سے موبائل فون چھینے گئے، 1750 سے زائد گاڑیاں کار لفٹر لے اڑے، گھروں، دکانوں اور مختلف مقامات میں چوری اور ڈکیتی کے 3,950 کیسز رپورٹ۔ ڈکیتی مزاحمت پر 111 شہریوں کی جان لے لی گئی۔ اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں سی ٹی ڈی کے 9 اہلکاروں کی عبوری ضمانت مسترد۔ کراچی کی اے ٹی سی کا فیصلہ سنتے ہی پولیس نے ملزمان کو دھر لیا۔ سی ٹی ڈی اہلکاروں کے خلاف 2022 میں اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں نامزد سابق ایس ایچ او شعیب قریشی جیل میں ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم تھم نہ سکے، صہیونی فوج کھنڈر بنے غزہ کو قبرستان بنانے پر تل گئی۔ قابض فورسز نے البریج اور رفح پر رات بھر بم برسائے، 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ سٹی میں اسکول پر بمباری میں 8، گاڑی پر حملے میں 4 افراد لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی یمنی حوثیوں کو دھمکی، کہا ویسا ہی جواب دیں گے جیسا ایران کو دیا تھا۔ سعودی عرب اور شام کی نئی عبوری حکومت کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ۔ سعودی شاہی مشیر کی قیادت میں وفد نے دمشق کے پیپلز پیلس میں نئی شامی انتظامیہ کے سربراہ احمد الشرا سے ملاقات کی، مستقبل میں تعلقات اور دیگر امور کو بہتر انداز سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ کابل میں سعودی عرب نے اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، افغان عوام کو تمام خدمات فراہم کی جائیں گی، یہ فیصلہ سعودی حکومت کی خواہش کے مطابق ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے مشیر توحید حسین کا کہنا ہے، بھارت کو پیغام بھیج دیا کہ حسینہ واجد کو عدالتی کارروائی کے لیے ہمارے حوالے کیا جائے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ موجود ہے۔ حسینہ واجد طلباء کے مظاہروں کے بعد مستعفی ہو کر بھارت فرار ہو گئی تھی۔ ان کے خلاف قتل کے 100 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ وائٹ بال اسکواڈ کے کھلاڑیوں کی وطن واپسی، شاہین آفریدی، حارث رؤف، سفیان مقیم، طیب طاہر، عثمان خان، ابرار احمد، عرفان خان اور محمد حسین پاکستان روانہ ہو گئے۔ ون ڈے اسکواڈ کے باقی کھلاڑیوں نے ٹیسٹ اسکواڈ کو جوہانسبرگ میں جوائن کر لیا۔ ٹیسٹ اسکواڈ جوائن کرنے والوں میں بابر اعظم، محمد رضوان، سائم ایوب، نسیم شاہ، سلمان علی آغا، کامران غلام اور عبداللہ شفیق شامل۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کل سینٹورین میں پریکٹس کرے گا۔ پہلے ٹیسٹ کا آغاز 25 دسمبر سے ہوگا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بی ایس ایل ڈرافٹ کا پک آرڈر جاری کر دیا۔ کراچی کنگز کی پلاٹینم راؤنڈز میں دوسری، چوتھی اور پانچویں باری ہوگی۔ ڈائمنڈ میں کنگز کی پہلی، چوتھی اور پانچویں باری ہوگی۔ گولڈ میں دوسری، تیسری اور چھٹی پک کراچی کنگز کی ہوگی۔ چیمپئنز کپ کے فائنل میں جانے کی ریس، مارکورز اور لائنز کی ٹیمیں کوالیفائر میں مد مقابل۔ مارکورز نے 181 رنز کا ہدف دیا، فخر زمان نے 89 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ عبدالصمد کے دھواں دھار 41 رنز، ہدف کے تعاقب میں لائنز کی بیٹنگ جاری۔ میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں اسٹالین سے مقابلہ کرے گی، ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہوگی۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ دنیا موسیقی پر راج کرنے والی ملکہ ترنم نور جہاں کو رستاروں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ ملکہ ترنم نے لاتعداد گیت گائے، کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ لازوال گیتوں اور غزلوں کے ساتھ پاک بھارت جنگ کے دوران جو قومی نغمے گائے۔